ہمارے ساتھ ہانگ کانگ سے موجود ہیں اس وقت حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب۔ حضرت میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا اور آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ آج الحمدللہ ہم آزادی کے حوالے سے آج کے دن کو منا رہے ہیں۔ حضرت، دو قومی نظریے کی بات کی جاتی ہے کہ اس ملک کی بنیاد جس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی وہ مقصد دو قومی نظریہ تھا۔ میں آپ سے چاہوں گا حضرت اس دو قومی نظریے کے حوالے سے آپ روشنی فرمائیں گے اور اپنے خوبصورت خیالات سے مستفیض فرمائیں گے آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، صدق اللہ العظیم۔ دو قومی نظریہ تو وہ ایک حقیقت ہے کہ جو ہمارے اکابر اور اسلاف نے آج سے 75 سال پہلے قوم کے سامنے رکھا، اس پر آج کی وہ قوم جو اس دور میں مخالفت کرتی تھی اس نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ آج ہندوستان میں جو حالت ہے اور آج ہندوستان میں بسنے والی اقلیتوں کے ساتھ جو معاملہ پیش ہے وہ اس بات کی صداقت ہے جو ہمارے بزرگوں نے آج سے 74 برس پہلے قوم کے سامنے یہ بات رکھی تھی۔ اگرچہ کہا جاتا ہے 1940 میں اس کی ابتدا ہوئی، 1940 میں بھی دو قومی نظریے کا ایک ابتدائی یوں سمجھے کہ ابتدائی صورت تھی، جو بڑھتے بڑھتے 1947 تک قوم اس بات پہ آمادہ ہو گئی، علماء، وکلاء، طلباء، مزدور، کسان، سب نے مل کے یکجہتی کے ساتھ بلا تفریق لسانیت اور بلا تفریق صوبائی عصبیت اور بلا تفریق فرقہ واری سب نے مل کر اس ملک کے حصول کی کوشش کی اور یہ ثابت کیا کہ ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک فکر کے حامل ہیں، ایک ثقافت کے حامل ہیں، اور ہماری منفرد سیاست اور ہماری منفرد ثقافت، ہمارا منفرد نظریہ ایسا ہے کہ جس کو پنپنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے ہمیں الگ خطے کی ضرورت ہے، اور اللہ نے وہ ہمیں دیا، رمضان کے مہینے میں دیا، اور رمضان کے برکت سے، جمعۃ الوداع کی برکت سے، جمعۃ الوداع شاید وہ پاکستان کا پہلا دن تھا، یا بعض کہتے ہیں جمعرات کو بنا، پھر اس سے اگلا دن جمعے کا دن تھا، تو اس برکت سے آج تک مسلمانان پاکستان کو اللہ نے دینی جذبہ، غیرت اور شعور ایسا نصیب فرمایا ہے جو دنیا بھر کے کسی اور خطے کے مسلمانوں میں اس طرح کا جذبہ اور شعور دیکھنے میں نہیں ملتا۔ تو یہ دو قومی نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ ہمارے اس ملک کے پاکستان کے مسلمان دنیا کے ہر ایک خطے کے مسلمان کو سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور الحمدللہ پاکستان باوجود اپنی معاشی مشکلات کے دنیا کے دیگر علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے نہ صرف آواز بلند کرتا ہے بلکہ ان کے ساتھ تعاون کے لیے بھی ہاتھ بڑھاتا ہے، بغیر کسی تفریق کے کہ اس کا علاقہ، اس کی زبان، اس کی ثقافت مختلف ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ دو قومی نظریہ ہے جس نے مسلمانان پاکستان کے دل کے اندر خالص اسلامی نقطہ نظر سے ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے اور تعلق رکھنے کا ایک جذبہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا چاہے فوجی ہو، چاہے عام آدمی ہو، بوسنیا میں اگر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان پاکستان کا کھڑا ہو جاتا ہے، برما میں ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، پاکستان کا مسلمان آواز بلند کرتا ہے، کشمیر کا معاملہ 73 برس سے ہم آج تک نہیں بھول پائے، اور اپنے کسی خطے اور کسی ضلع اور کسی صوبے سے زیادہ کشمیر کے مسئلے کو آج تک ہم نے اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے، اور ہمارا کوئی بھی فرد باوجود سیاسی اختلافات کے اور مسلکی اختلافات کے کشمیر کے مسئلے پر آج بھی پوری قوم اکٹھی ہے، اور یہ دو قومی نظریے کی برکت ہے۔ تو دو قومی نظریے کا دوسرا پہلو یہ اگر کوئی سمجھے کہ
اقلیتوں کو ہم قبول نہیں کرتے. دو قومی نظریے کا مطلب یہ نہیں، بلکہ دو قومی نظریے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو جو اللہ نے انفرادیت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ان کو حق ہے، اپنے معاشی، سیاسی، معاشرتی قوانین بنانے کا ان کو حق ہے، اور اسلام ہی وہ دین ہے جو دیگر اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی بھی ضمانت دیتا ہے. تو دو قومی نظریہ کو ہم یوں سمجھیے کہ یہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کا اور انسانی حقوق کی پاسداری کا نظریہ ہے. یقیناً مسلمانوں کو اس میں لیڈنگ رول ملتا ہے، اور مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے کہ اسلام کا دیا ہوا وہ نظام اس کو آگے چلاتے ہوئے پوری انسانیت کی وہ راہبری اور رہنمائی کریں. یہ ہے وہ دو قومی نظریہ جس پر ہمارے بزرگوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہوئے اس کو اپنایا، اور آج ہم الحمدللہ ایک ملک کے اندر پرامن زندگی اور اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے وقت گزار رہے ہیں. www.darsequran.com